بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد اور ثنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور سرور کائنات مفخر موجودات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام جملہ معزز و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین والاحتشام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے اور آپ نے اسے سماعت فرمانے کا ثواب حاصل کیا۔ اس آیہ مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بالخصوص خواتین اسلام کے متعلق احکامات بیان فرمائے ہیں، اور اس حقیقت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ ایک خاتون خانہ کی اصلاح سے پورا گھر جو ہے وہ اصلاح والا بن جاتا ہے، اور پھر ایک گھر کی اصلاح سے ایک قوم کی اصلاح جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ کسی عربی مفکر نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددت شعبا طیب الاعراق، کہ ماں ایک مدرسہ ہے، جب تم ماں کو مؤدب اور مہذب بنا دو گے تو تم اس سے ایک بہترین معاشرہ تیار کر لو گے۔ اور نیپولین نے بھی کہا تھا کہ یو پرووائڈ می گڈ مدرس آئی ول گیو یو گڈ نیشن، کہ تم مجھے اچھی مائیں مہیا کرو، میں تمہیں ایک اچھی قوم تیار کر کے دے دوں گا۔ تو ماں کا کردار، ایک خاتون خانہ کا کردار گھر میں بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تو عورت وہی کام کر سکے گی جس کو تعلیم ہوگی، علم حاصل ہوگا۔ اور موجودہ حالات میں اگر ہم اپنے گرد و نواح میں دیکھیں تو عورت کی تعلیم پر بہت زور دیا جاتا ہے کہ عورت کو تعلیم جو ہے وہ دلوانی چاہیے۔ اب وہ کون سی تعلیم ہے کہ جو عورت کو دلوائی جائے جس سے عورت بننے، بلکہ عورت جو ہے وہ نازن نہ بنے؟ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے آج سے کئی برس پہلے یہ خبر دے دی تھی کہ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اس علم کو ارباب نظر موت، کہ وہ علم کہ جس سے عورت ہی نہ رہے، وہ تعلیم نہ دی جائے، بلکہ وہ تعلیم عورت کو دی جائے کہ جس سے معاشرہ جو ہے وہ بچ سکے اور عورت کو لوگ عورت کے نام سے جان سکیں۔ لہذا عورت کی تعلیم وہ تعلیم ہونی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے، اور اسلام نے پہلے دن سے ہی خواتین کے لیے، مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے بھی تعلیم و تعلم کا انتظام و انصرام کیا ہے۔ حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خواتین آتیں، آپ سے مسائل استفسار کرتیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جواب بھی دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک خاتون کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب الرجال بحدیثک، کہ مرد حضرات آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے تعلیم حاصل کرتے ہیں،
لہٰذا ہمارے لیے بھی کوئی ایک خاص دن مقرر فرما دیں. ویسے تو آپ ہمیں تعلیم دیتے ہی ہیں، لیکن کوئی ایک خاص دن ہمارے لیے مقرر فرما دیں کہ جس میں ہم خواتین اجتماعی طور پر اکٹھی ہو جائیں اور آپ ہمارے لیے تعلیم و تعلم کا انتظام فرمائیں. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ایک دن عطا فرمایا. فَجْعَلْ لَنَا مِن نَفْسِكَ يَوْمًا، کہ آپ ہمارے پاس آئیں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمایا، عرض کیا خواتین نے آ کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کوئی ایسا دن مقرر فرما دیں کہ نأتیک فیہ تعلمنا، جس میں ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ سے علم حاصل کریں، اور وہ علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس علم سے آپ ہمیں بھی کچھ حصہ عطا فرمائیں. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا کہ ایسا کرو، تم کسی ایک مقام پر اکٹھی ہو جایا کرو. اجتمعنا فی یوم کذا و فی مکان کذا و کذا، کہ فلاں دن فلاں مقام پر اکٹھی ہو جایا کرو، پھر میں تمہیں درس و تدریس جو ہے وہ دیا کروں گا. تو خواتین کے لیے بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خاص دن مقرر فرمایا جس میں آپ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی درس و تدریس جو ہے وہ دیا کرتے تھے اور ان کو بھی علم دین جو ہے وہ سکھایا کرتے تھے. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خواتین کے لیے تعلیم کا ایک دن مقرر فرما دیا، تو اس سے پھر کوئی عالمہ بن گئی، کوئی محدثہ بن گئی، تو کوئی مفسرہ بن گئی. پھر انہی خواتین اسلام نے ایسا کردار پیش کیا کہ جس سے آج بھی خواتین اسلام جو ہے وہ متاثر ہوتی ہیں، اور اگر ان کے نقش قدم پر چلیں تو آج پھر دوبارہ اسی شان کے ساتھ اسلام ظاہر ہو سکتا ہے جس طرح کریم آقا علیہ السلام کے ظاہر زمانہ حیات میں تھا. یہ جو آیت مقدسہ میں نے آپ سب کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے کریم آقا علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی، کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے میرے محبوب، اذا جاءک المؤمنات، جب یہ خواتین آپ کے پاس آئیں بیعت کرنے کے لیے تو آپ ان کی بیعت کر لیں. کس بات پر بیعت کرنی ہے؟ فرمایا علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، اس بات پر بیعت کرنی ہے کہ یہ کوئی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. یہ خواتین سے بیعت کرنی ہے. ولا یسرقن، اور اس بات پر بیعت کرنی ہے کہ یہ کوئی چوری نہ کریں. ولا یزنین، اس بات پر ان سے بیعت کرنی ہے کہ یہ کوئی بدکاری نہ کریں. ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولاد کو یہ قتل نہ کریں. ولا یأتین ببہتان، کسی پر بہتان نہ باندھیں، اور نہ مردوں پر نہ خواتین کے اوپر. ولا یعصینک فی معروف، اور کسی معروف کام میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہ کریں. جب ان باتوں کی آپ ان سے بیعت کر لیں تو واستغفر لہن اللہ، پھر آپ ان کے لیے اللہ رب العالمین سے بخشش کی دعا کریں. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین بخشنے والا مہربان ہے. تو یہ جو باتیں کریم آقا علیہ السلام کے سامنے رکھی گئیں کہ وہ اس بات پر آپ نے ان سے بیعت کرنی ہے کہ وہ اللہ کے ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، چوری نہ کریں. ولا یزنین، اور بدکاری نہ کریں. اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا ہے کہ ولا تقربوا الزنا، کہ بدکاری کے قریب بھی نہ پھٹکو. انہ کان فاحشہ، یہ بہت برا فعل ہے. تو اس بات پر بیعت کرنی ہے. ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا. اب اس کے کئی توجیحات ہو سکتی ہیں. ایک ہے کہ ابھی جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو کچھ لوگ اس ڈر سے کہ جب اگر بچہ پیدا ہو گیا تو ہم ان کے کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام کیسے کریں گے، تو اس صورت میں ابورشن کروا دیا، تو یہ بھی قتل کے زمرے میں آتا ہے. اگرچہ ابھی بچہ 120 دن سے کم ہو اور کسی میڈیکل کی بنا پر ابورشن کروا دیا جائے تو جائز ہے، لیکن جب 120 دن کا بچہ ہو جائے پھر اس کے بعد کوئی بھی توجیحات پیش نہیں کی جا سکتی، الا کہ بہت زیادہ ایسی سچویشن بن جائے کہ جس سے بچے یا ماں کے فوت ہونے کا خطرہ ہو تو پھر کوئی راہ نکل سکتی ہے. لیکن جب 120 دن کا بچہ شکم مادر میں ہو جائے تو پھر اس کا ابورشن کروانا یہ قتل کے زمرے میں آتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ نے ان سے بیعت کرنی ہے کہ یہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی. نہ اس بنا پر قتل کرنا ہے اور نہ اس بنا پر قتل کرنا ہے کہ ہم ان کو پالیں گے کس طرح، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کو بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے قتل نہ کرو. نحن نرزقکم و ایاہم، ہم تمہارے بھی رازق ہیں، تمہاری اولاد کے بھی رازق ہیں. پھر فرمایا ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن، اور بہتان نہ لائیں کہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان، یعنی موضع ولادت میں اٹھائیں. اس کا یہ مفہوم ہے کہ کسی اور کا تخم تمہارے پیٹ میں آ جائے تو نام کسی اور کا دے دو. ایسا نہیں کرنا، یعنی کسی اور کے بچے کو تم نے کسی اور کا نام نہیں دینا. یہ نہ ہو
کہ تمہارے پیٹ میں بچہ کسی اور کا پل رہا ہے اور بعد میں تم نے نکاح کسی اور سے کر لیا اور پھر بعد میں اس کا نام دے دیا، اس کام سے بھی اللہ رب العالمین نے خواتین کو منع فرمایا ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَا يَعْصِينَكَ فِي معروف، اور کسی معروف کام میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اور یہ احکامات یہاں تک ہیں کہ ایک اور مقام پر سورہ نور کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ مومنہ عورتوں کے یہ حکم فرما دیں کہ یغضضن من ابصارہن، کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زیب و زینت کسی پر ظاہر نہ کریں، الا ما ظاہر، مگر جو خود بخود ظاہر ہو جائے، جیسا کہ ہاتھ ہیں یا پاؤں ہیں تو یہ ایسے ہیں کہ یہ خود بخود ظاہر ہوتے ہیں، لہذا ان کے اوپر پردہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے دوپٹے جو ہیں اپنے گریبانوں میں ڈالے رکھیں، یعنی دوپٹہ اتار نہ دیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور اپنی زیب و زینت، اپنا بناؤ سنگار نہ ظاہر کریں مگر اپنے شوہروں کے سامنے، او آبائہن، اپنے والدین کے سامنے، او آباء بعولتہن، اپنے شوہروں کے سامنے، او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے سامنے، او ابناء بعولتہن، یا شوہروں کے بیٹوں کے سامنے، او اخوانہن، او بنی اخوانہن، او بنی اخواتہن، او نسائہن، بھائیوں کے سامنے کر سکتے ہیں، بھتیجوں اور بھانجوں کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں، او نسائہن، یا جو دیندار عورتیں ہوں ان کے سامنے خواتین کو اجازت ہے کہ وہ اپنی زیب و زینت جو ہے اس کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی بھی رشتے جو ہیں ان کے سامنے اپنی زیب و زینت کو ظاہر کرنا، اس سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے۔ اور یہ احکامات مردوں کے لیے بھی ہیں اور عورتوں کے لیے ہیں، اور اس سے قبل آیت میں اللہ رب العالمین نے مردوں کو بھی حکم فرمایا ہے کہ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ مومن مردوں کو یہ فرما دیں کہ یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نگاہیں جب بازار میں جائیں تو نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اگر ایسا کریں گے تو ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، ان کو تزکیہ نفس حاصل ہو جائے گا۔ یعنی کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کا تزکیہ نفس ہو تو وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں، رزق حلال اور صدق مقال، کہ ایک تو تمہارے پیٹ میں جو لقمہ جائے وہ حلال ہو، اور ہمیشہ تم اچھی گفتگو کرو، یعنی سچ بولو، تو وہ سچ بھی بولنا ہے اور رزق حلال کھانا ہے۔ اور اگر تزکیہ نفس چاہیے تو پھر انسان کو چاہیے، مرد مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہیں جو ہے جب بازار میں جائے تو نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ تو خواتین اسلام کو اللہ رب العالمین نے اور نبی کریم علیہ السلام نے جو تعلیم دی ہے اس تعلیم کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے جو حکم فرمایا کہ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي معروف، کہ اچھے کام میں اللہ رب العالمین کی کوئی نافرمانی نہ کرے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی خوشی کا موقع ہو، شادی بیاہ ہو، تو اس موقع پر بھی اللہ رب العالمین کے حکامات کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ اور جب کوئی غمی کا موقع ہو، کسی کے ہاں کوئی فوتیدگی ہو جائے، تو اس موقع کے اوپر بھی کوئی بے پردگی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور خواتین اسلام کو چاہیے کہ وہ کوئی ایسا جملہ اپنی زبان سے نہ نکال دیں کہ جس سے اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہو۔ مثال کے طور پر کسی کا کوئی عزیز فوت ہو جائے تو کچھ خواتین انجانے میں ایسا جملہ بول دیتی ہیں کہ جس سے معاذ اللہ کفر لازم آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی عورت کہہ دے کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر ظلم کیا کہ ہم سے ہمارا پیارا جو ہے وہ چھین لیا۔ اب ظلم کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کرنا یہ لزوم کفر ہے، یعنی کفر اس بندے کے اوپر جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو لہذا ایسا جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالنا چاہیے کہ جس سے اللہ رب العالمین کے احکامات کی نافرمانی ہوتی ہے۔ اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ وَلَا يُحَدِّثْنِ الرِّجَالَ، اور اس بات پر بھی آپ نے ان سے بیعت کرنی ہے کہ کسی غیر محرم سے یہ بات نہ کریں۔ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي معروف کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کسی غیر محرم سے یہ بات نہ کریں۔ اب اس کی بھی کئی توجیحات ہیں۔ اگر موجودہ دور میں دیکھا جائے تو موبائل فونز بھی ہیں، نہ تو ان میں بات کرنی ہے اور نہ ہی بالمشافہ ان سے بات کرنی ہے، بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں پر دو افراد یعنی کہ ایک عورت اور ایک مرد غیر محرم ہوں، وہاں پر تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایسی بیٹھک سے بھی بچنا ہے، ایسی نشست سے بھی بچنا ہے کہ جہاں پر کوئی ایسا معاملہ ہو۔ اور اگر بامر مجبوری کہیں ملنا پڑ بھی جائے کسی خاص معاملہ کی وجہ سے، تو وہاں پر اپنے گھر والوں یا ان کے گھر والوں میں سے کسی ایک کو، کسی دو کو ساتھ بٹھا لیا جائے تاکہ بعد میں کوئی فتنہ بپا نہ ہو۔
تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو تعلیم دی ہے اس کے اوپر اگر ہم عمل کریں گے تو تبھی جا کر ہماری دنیا بھی سنورے گی اور ہماری آخرت بھی سنورے گی۔ خواتین اسلام کے لیے جو سب سے ایک اہم کردار ہے وہ حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ان کے حوالے سے ایک روایت ذکر کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میری زوجہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے سارے کام کاج خود کیا کرتی تھی، حتیٰ کہ گھر میں اگر جھاڑو دینا ہے تو وہ خود ہی دیتی تھیں، جس سے آپ کے کپڑے جو ہیں وہ بھی گرد آلود ہو جاتے تھے، اور کنویں سے پانی کے مشکیزیں بھی خود بھر کر لے کر آتی تھیں، جس سے آپ کے گلے کے اوپر ان رسیوں کے نشان بھی بن جاتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کسی خادمہ کا آپ کے لیے انتظام کروا لیتے ہیں۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ دونوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا علیہ السلام کے دربار گوہربار میں حاضر ہوئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام کے آس پاس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیٹھے ہیں۔ کافی دیر انتظار کیا، تو انتظار کے بعد آپ واپس آ گئے۔ اگلا دن پھر ہوا، پھر آپ کریم آقا علیہ السلام کے دربار گوہربار میں حاضر ہوئے، تو کریم آقا علیہ السلام نے دیکھ لیا اور اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ کس لیے آئے ہو؟ تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خاموش رہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی بیٹی اور میری زوجہ گھر کے سارے کام کاج خود کیا کرتی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ کسی خادمہ کا انتظام ہو جائے۔ اب کریم آقا علیہ السلام چاہتے تو ہزاروں خادماؤں کا انتظام ہو سکتا تھا، لیکن کریم آقا علیہ السلام نے ایسا نہ کیا، بلکہ کریم آقا علیہ السلام نے ایک وظیفہ بتا دیا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو میں کہا میری بیٹی ایسا کر، اتق اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرتی رہ، وَأَدِّ فَرِيضَةَ رَبِّكَ، اور اپنے رب کے فرائض ادا کرتی رہ، یعنی کہ جو احکامات لازم ہیں واجب ہیں ان کو بجا لا، وَعَمَلِ عَمَلَ أَهْلِكَ، اور جو تو کام گھر کے لیے کر رہی ہے ان کاموں کو کرتی رہ۔ اب دیکھیں کہ کریم آقا علیہ السلام کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں وہ اپنی لخت جگر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میری بیٹی گھر کے سارے کام کاج تو خود ہی کیا کر۔ اب اگر وہ گھر کے سارے کام کاج کر سکتی ہیں تو جو آج کی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، کیا ان کے لیے یہ کام مشکل ہے کہ وہ گھر کے کام کاج خود کریں؟ تو ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اپنے گھر کے سارے کام کاج ہیں وہ خود کیا کریں۔ اور پھر اس کے بعد کریم آقا علیہ السلام نے وظیفہ بتایا، میں میری بیٹی وَسَبِّحِي 33 کہ ہر فرض نماز کے بعد تو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا کر، اور 33 مرتبہ ہی الحمدللہ کہہ لیا کر، وَسَبِّحِي 34 اور 34 مرتبہ تو اللہ اکبر کہہ لیا کر۔ یہ تسبیح کیا کر، جب تو یہ تسبیح کرے گی تو تیرے لیے کئی ہزار خادماؤں سے بڑھ کر تیرے لیے یہ کام کریں گی، یعنی کہ تیری پورے دن کی جو تھکاوٹ ہوگی اس تسبیح کو کرنے کے بعد تیری ساری تھکاوٹ جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ تو آج بھی اگر جب ہم فرض نماز ادا کر کے فارغ ہوتے ہیں نماز کے آخر میں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ تسبیح کر لیا کریں۔ جب ہم یہ تسبیح کیا کریں گے تو ہمارے پورے دن کے کام کاج کی جو تھکاوٹ ہے وہ دور ہو جایا کرے گی۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے یہ وظیفہ آپ کو بتایا، اور پھر اس کے بعد آپ نے جب یہ وظیفہ سن لیا تو اس کے بعد بھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ رضیت عن اللہ والرسول، کہ میں اللہ سے بھی راضی اور اس کے رسول سے بھی راضی ہو گئی۔ تو اب یہ وظیفہ بتایا گیا تو آپ نے کہا کہ میں اب اس چیز سے راضی ہو گئی۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ اس وظیفے کے بعد بالکل ایسے ہو گیا کہ جیسے کبھی کوئی کام کاج کی تھکاوٹ آپ کو محسوس ہی نہیں ہوئی۔ تو جب انسان کام کر لے، اور ہماری خواتین اسلام جو ہیں بالخصوص جب وہ گھر کے سارے کام کاج کر لیا کریں اور نماز کی ادائیگی بھی کر لیا کریں، تو اس کے بعد یہ تسبیح فاطمہ پڑھ لیا کریں، اللہ رب العالمین ان کی ساری تھکاوٹ کو دور فرما دے گا۔ تو اللہ رب العالمین سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں وہ بھی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے گھر کے کام کاج بھی کریں، اور جو فرائض اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر مقرر فرمائے ہیں ان کو بھی بجا لائیں، اور اس کے بعد یہ جو تسبیح ہے اس کو بھی کر لیا کریں۔ اللہ رب العالمین ان کے اوپر بھی رحم و کرم فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر